اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ برادران اسلام اور میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نیا تعلیمی سال شروع ہو چکا ہے۔ اس موقع پر اپنے نونہالان کو والدین اور ان کے سرپرستان اسکولوں میں اور مدرسوں میں داخل کرتے ہیں۔ اس موقع پر میں آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ جس اسکول میں آپ اپنے بچوں کو داخلہ کرنے جا رہے ہیں یا داخلہ کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، اپنے متعلقین سے مشورہ کر رہے ہیں، جس اسکول میں داخلہ کر رہے ہیں، آپ اپنے بچے کے بارے میں، اپنے دل کے ٹکڑے، اپنے ہر دل عزیز کے بارے میں یہ ضرور سوچیں کہ جس ماحول میں ہم اپنے بچے کو بھیجنے جا رہے ہیں، کیا وہاں جا کر اس کو کیا صرف تعلیم ملے گی یا اس کے ساتھ اور کچھ ملے گا؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں موجودہ دور کس طرح سے خرابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تعلیمی نظام میں جس طرح سے زہر بھر دیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں جس طرح سے نفرتیں پیدا کی جا رہی ہے، جس طرح سے دین سے ان کو دور کیا جا رہا ہے، جس طرح سے دین کے متعلق اور دین اسلام کی محترم شخصیات کے متعلق ان کے ذہنوں میں جس طرح سے زہر بھر دیا جا رہا ہے، دینی احکامات کے متعلق ان کے ذہنوں کو جس طرح سے بدلا جا رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے چکر میں ان اسکولوں میں ان اداروں میں داخلہ تو کر دیتے ہیں، مگر مستقبل میں اس کا کیا اثر پڑے گا ہم نہیں جانتے۔ جب آپ سوچے سمجھے بغیر ان اداروں میں اپنے بچوں میں داخلہ کرتے ہیں تو گویا کہ آپ نمرود کی آگ میں اپنے بچوں کو ڈال دیں جو ابراہیم نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ایسے ماحول کے ہرگز حوالہ نہیں کیجیے جس کی وجہ سے مستقبل میں اس کے دین پر اور اس کے ذہن پر اور اس کے اخلاق پر برا اثر پڑ سکتا ہو، اس کی زندگی غلط راہ پر جا سکتی ہو۔ یاد رکھیے، اگر ایک بچہ اچھی تعلیمی ادارے میں بن کر آپ کے گھرانے پیدا ہوگا تو پورے خاندان کا نام روشن ہوگا اور پورے خاندان کی اس کی وجہ سے پورے خاندان کی عزت ہوگی اور پورے خاندان میں اچھائی پھیلائے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر آپ نے اپنے پتر کو، اپنے بیٹے کو کہیں ایسے ادارے میں داخل کر دیا اور خدا نخواستہ اس کی تربیت غلط ہو گئی، اس کا ذہن بدل دیا گیا، خدا نخواستہ وہ دین سے دور ہو گیا ان اداروں کی وجہ سے، تو اسی کا اثر آپ کے خاندان پر غلط پڑے گا۔ اور یاد رکھو، یہ بات بھی یقینی ہے کہ مستقبل میں اس کی ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کو کم سے کم اس قابل تو بنائیے۔ میں نہیں بنتا کہ آپ نے ہر بچے کو عالم حافظ بنائیے، یقیناً بنائیے عالم حافظ۔ آپ نے اگر اللہ نے آپ کو 3-4 اولاد دی ہے، اپنے 1-2 بیٹے کو حافظ عالم ضرور بنائیے۔ اگر سب بیٹوں کو بنا دیں تو اور اچھی بات ہے، مگر کم سے کم اگر آپ حافظ اور عالم نہیں بنا رہے ہیں، کم سے کم اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ اس کو معلوم ہے کیا چیز حرام ہے، کیا چیز غلط ہے، کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، اس کو معلوم ہو، اس کو نماز کا طریقہ معلوم ہو۔ کم سے کم اس قابل تو بنائیے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا جنازہ نماز پڑھا سکے۔ کم سے کم اس قابل تو بنائیے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے دعائیں مغفرت کر سکے۔ کم سے کم اس قابل تو بنائیے کہ مرنے کے بعد آپ کے لیے آپ کے کام آ سکے۔ اب مستقبل کا کوئی سوچے سمجھے بغیر اپنے دولاروں کو، اپنے بیٹوں کو ایسے اداروں میں داخل کراتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے چکر میں، ہم سوچ نہیں سکتے۔ یقیناً اعلیٰ تعلیم دیجیے، مگر ذرا ماحول دیکھ کر، آس پاس کی چیزیں دیکھ کر کہ کن گودوں کی آپ اپنے بچوں کو حوالہ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو ان پڑھ رکھنا گوارا کیجیے،
مگر ایسے جگہ ہرگز نہ بھیجیے جو ادارے تمہارے بچوں کو دین سے دور کر دیتے ہو، اخلاق سے دور کر دیتے ہو، اپنے دین سے، اپنے شریعت سے، اپنے حجاب سے اور اپنی اسلامی شناخت سے دور کرتے ہو، اب ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو ہرگز مت بھیجیے، خدا را مت بھیجیے۔ اور ساتھ ساتھ میں بار بار مطالبہ کرتا ہوں اور آج بھی مطالبہ کر رہا ہوں مسلم مالداروں سے، اور اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو اللہ آپ کو پوچھے گا کہ آپ کہاں خرچ کرو گے۔ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے تعلیمی اداروں کو بنائیے جہاں پر آپ کے بچے تربیت پائیں، جہاں پر مسلم قوم کے بچے تربیت پائیں، اور جہاں پر ان تمام مذہبوں کے بچے تربیت پائیں جن کے ذہن اچھے ہوں۔ ہم کو مستقبل کے پولیٹیکل لیڈر تیار کرنے ہیں، ہم کو ایک اچھے میڈیا صحافی کو تیار کرنا ہے، میڈیا اداروں کو بنانا ہے، اچھے وکلاء اور ججز کو تیار کرنا ہے۔ کیا آپ اس طرح کی غلط ذہنیت رکھنے والوں کے اسکولوں میں بھیج کر جہاں پر ہم کو ہمارے دین سے دور کیا جاتا ہو، کیا ایسے اسکولوں میں جا کر کیا ہم اچھا قابل ڈاکٹر بن سکتے ہیں؟ ذرا اپنے ذہن سے سوال کیجیے، اپنے دل سے سوال کیجیے، ذرا سوچئے کیا ایسے اسکولوں میں بیچ کر کیا آپ ایک قابل ڈاکٹر اور قابل دین کے دائی اور ایک قابل وکیل، قابل جج بن سکتے ہیں؟ اگر آپ دین سے دور ہو رہے ہیں تو نہ وکالت کسی کام کی، نہ ڈاکٹری کسی کام کی، نہ اور آپ سے اعلیٰ تعلیم کسی کام کی۔ اگر دین سے دور ہو رہے ہیں تو آپ کی کوئی چیز کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر آپ دین سے دور ہو رہے ہیں تو آپ کا مدرسے میں پڑھنا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہہ رہا ہوں، مقصود دین ہے، دین کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے۔ لیکن جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس وحی سے اپنا رشتہ نہیں توڑنا ہے۔ حضرت جبریل امین نے کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس رب نے تمہیں پیدا کیا۔ اس وحی سے اپنے رشتے کو جوڑنا ہے۔ علم کا مطلب یہی ہے۔ اگر ہم اپنے علم کو حاصل کرتے وقت اس پہلی وحی سے اپنا رشتہ توڑیں گے، اقرأ بسم ربک سے اپنا رشتہ توڑیں گے، تو ہمارے نہ ادارے کسی کام کے ہیں، نہ ہمارے علوم کسی کام کے ہیں۔ اسلام نہیں روکتا کہ آپ ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، یقیناً بنیے اور قوم کی خدمت کیجیے، بن کر انسانیت کے کام آئیے، اچھے وکیل بن کر انصاف کی لڑائی لڑیے، مظلوموں کی لڑائی لڑیے، انصاف دلائیے لوگوں کو، اور اچھے جج بن کر، قابل جج بن کر لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیجیے۔ اسلام ہرگز نہیں روکتا، مگر آپ دین کا دامن ہرگز مت چھوڑیے۔ آج جتنے بھی لوگ ٹی وی ڈیبیٹس میں آ کر اسلام کے خلاف زیرافشانی کر رہے ہیں، نام نہاد مسلمان اور دوسرے بھی لوگ، ان کی تربیت 19 کلو میں ہوئی ہے، جس کے مینجمنٹ عیسائی ہے۔ کانوینٹ اسکولوں میں ان کی تربیت ہوئی ہے، تب جا کر ان کو ہمت ملتی ہے۔ افسوس ہوتا ہے بڑے بڑے داڑھی رکھ کر اور جبے پائجامے والے لوگ بھی اپنے بچوں کو ان اداروں میں داخل کراتے ہیں، نہ تو وہاں پر دین کے نام پر کچھ سکھایا جاتا ہے، بس نفرتیں ذہن میں بھر دی جاتی ہے اور بچوں کو دین سے دور کیا جاتا ہے۔ آج یہ لوگ بھی اپنے بچوں کو داخل کریں، کتنے افسوس کا مقام ہے۔ تو ہم کو سوچنا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بچہ آپ کا بچہ ہے۔ اگر وہ غلط راہ پر جائے گا تو آنے والے آپ کی نسلیں ایمان پر باقی رہے گی یا نہیں رہیں گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور آخر میں خاص کر ایک گزارش والدین ضرور کرتا ہوں، اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، اگر اللہ نے آپ کو 5-6 بچے دیے ہیں، تو کم سے کم اللہ کے واسطے ایک بچے کو عالم اور حافظ ضرور بنائیے۔ باقی لڑکوں کی تو اور باقی بچوں کی تو آپ کو دینی اعتبار سے تربیت کرنی ہی ہے، جیسے کہ میں نے کہا، اس کو حلال حرام کی تمیز ہو، دین کے بارے میں معلومات ہو، دینی علوم سے اس کو آشنائی ہو۔ مگر میں جو کہہ رہا ہوں آخر میں، اپنے ایک بچے کو عالم اور حافظ ضرور بنائیے، اور باقی تمام بچوں کو اچھے اسکولوں میں داخلہ کیجیے جہاں کے مینجمنٹ اسلامی ذہنیت کے ہو، اچھی ذہنیت کے ہو، پازیٹیو ذہنیت کے ہو، صرف اچھی تعلیم سکھاتے ہو، اور ساتھ ساتھ
اس کو شبینہ مکتب میں بھیجیے جہاں پر اس کی اور اچھی تربیت ہوگی اور اس کو اسلامی تعلیمات سے اور روشناس ہو جائے گا اور اس سے اچھی تعلیم ملے گی۔ ایک کام کرنا ہے، اگر آپ ایک کام نہیں کریں گے تو آپ کسی کام کے نہیں۔ تو جیسے کہ میں نے کہا، بار بار کہتا ہوں، مستقبل میں آپ کے ایمان پر آپ کی نسل کی ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کیجیے، اچھے اسکولوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ضرور دیجیے اور ایڈوکیٹ بھی بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے اور ماہر سے ماہر اس کو اچھے سے اچھا بنائیے، مگر اسی چیز کے ساتھ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ اس سے رشتہ ہرگز اپنے بچے کا مت توڑیے اور مت ٹوٹنے دیجیے اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے۔ یہی میری آپ سے گزارش ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دین پر استقامت نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تماموں کا بھی خاتمہ بالخیر فرمائے۔ یہی دعا کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔